अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल इस्लामी हीरोज की कहानियों में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसे हैरत अंगेज और पुरस्कार मौजू पर बात करने वाले हैं जिसने हजारों सालों से अरबों इंसानों को हैरान कर रखा है। हम बात कर रहे हैं आबे ज़मज़म की। देखें, ये सिर्फ पानी का एक आम चश्मा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक इंतहाई शानदार तारीख, पुख्ता ईमान और ऐसे हैरानकुन साइंसी हक़ाइक़ छुपे हुए हैं जो इंसानी अक्ल को दंग कर देते हैं। आज की इस मालूमाती निशिस्त में हम इसी अजीम मौजज़े को कदम ब कदम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और आज के सफर का आगाज हम इंतहाई कदीम तारीख से करेंगे और देखेंगे कि ये मुबारक कुआं एक बार गुम होने के बाद दोबारा कैसे दरियाफ्त हुआ। जी हाँ, और इसके बाद हम इसके रूहानी फ़ज़ाइल, जदीद साइंसी तहकीकाती हक़ाइक़ और इस बेहद दिलचस्प सवाल पर भी बात करेंगे कि क्या ये चश्मा कभी खुश्क हो सकता है, और आखिर में हम इसे पीने के मसनून आदाब भी बताएंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी ज़मज़म की कदीम तारीख। नाज़रीन, ज़रा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, आज से तकरीबन 4000 साल पहले का मक्का। वहाँ कोई ऊंची इमारतें नहीं थीं, कोई सड़कें नहीं थीं, बल्कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ एक खुश्क और बेआब हो गया सहरा फैला हुआ था। एक ऐसी जगह जहाँ जिंदगी के आसार दूर दूर तक नहीं थे और पीने के लिए पानी का एक कतरा तक मौजूद नहीं था। एक ऐसा सख्त माहौल जहाँ किसी भी इंसान का जिंदा रहना बिल्कुल नामुमकिन मालूम होता था। बिल्कुल सही कहा आपने। और ज़रा सोचिए, इसी तपते हुए सहरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी अहलिया हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा और अपने नन्हे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले जाते हैं। अब जाहिर है, जब पास मौजूद पानी और खुराक खत्म हो गई और नन्हे इस्माइल प्यास से बेताब होकर रोने लगे, तो एक माँ का दिल कैसे सुकून से रह सकता था। वो तड़प उठी और पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान बेकरारी से 7 मरतबा दौड़ी। यकीन माने, वो मंजर कितना दिल दहला देने वाला होगा। एक तन्हा माँ की ये बेकरारी और तड़प अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई कि उसी वक्त आसमानी मदद आ पहुंची। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने ज़मीन पर अपनी एड़ी या पर मारा, और देखते ही देखते उसी खुश्क रेत से पानी का एक निहायत शानदार और मौजज़ाती चश्मा उबल पड़ा। अब जैसे ही वो चश्मा उबलना और तेजी से बहना शुरू हुआ, तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फौरन रेत की एक छोटी सी दीवार सी बनाई और फरमाया, ज़मज़म। क्या आप जानते हैं कि इसका लुग़वी मानी क्या है? इसका मतलब है रुक जा या बहना बंद कर दे। और ये वाकई कितनी हैरानकुन बात है कि एक माँ के मुंह से निकले हुए इन अल्फाज और इस छोटी सी रेत की रुकावट ने इस अजीम मौजज़े को हज़ारों सालों के लिए उसी जगह महफूज कर दिया। रिवायत में आता है कि अगर वो इसे ना रोकती तो ये पानी पूरी दुनिया में सैलाब की तरह बह निकलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी ये मुबारक कुआं बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, ज़मज़म की दोबारा दरियाफ्त, सदियों बाद होने वाला एक नया आगाज़। अब यहाँ इस दास्तान में एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ आता है। अमूमन हम सब यही सोचते हैं कि ज़मज़म का कुआं तो हमेशा से यूं ही जारी रहा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये कुआं सदियों तक दुनिया की नज़रों से मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। सोचें ज़रा, इतना अजीम मोजज़ा जो अल्लाह का ख़ास इनाम था, वो अचानक मक्का की सरजमीन से कैसे गायब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई इंसान को हैरत में डाल देता है। इसका जवाब हमें मक्का के इब्तिदाई बासियों की तारीख में मिलता है। देखें, मक्का में कबीला जरहम आबाद था, जिन्होंने सदियों तक इस कुएं की देखभाल की। लेकिन फिर होता कुछ यूं है कि जब उनमें बिगाड़ आया और इक़्तिदार की एक लंबी जंग शुरू हुई, तो कबीला जरहम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जब उन्हें मक्का छोड़ना पड़ा, तो जाते जाते उन्होंने काबा के तमाम कीमती तहाइफ, सोने चांदी के हथियार, सब कुछ इसी ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया और उसे मिट्टी से पूरी तरह भरकर दफन कर दिया, ताकि उनके दुश्मन इस तक ना पहुंच सकें। ये यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वक्त था जब उन्होंने इस अजीम चश्मे का नामो निशान तक मिटा दिया। और यूं इस वाक़े के बाद सदियां गुजर गईं। किसी को नहीं मालूम था कि ज़मज़म कहाँ है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब को यके बाद दिगरे 4 अजीब ख्वाब आए। पहले ख्वाब में उन्हें हुक्म मिला कि तौबा खोदो। अगली रात ख्वाब आया कि बुरहा खोदो। तीसरी रात मजनूना खोदो। आपको बताते चलें कि ये सब उसी गुमशुदा चश्मे के पुराने नाम थे। और फिर बिल आखिर चौथी रात उन्हें इंतहाई वाज़े हुक्म मिला कि ज़मज़म खोदो। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सिर्फ हुक्म ही नहीं मिला, बल्कि वाज़े निशानियां भी बताई गईं। ख्वाब में उन्हें बताया गया है कि ये कुआं उस जगह मौजूद है जहां चींटियों का बिल हो और जहां एक खास किस्म का कौवा आकर बैठे। इन्हीं निशानियों की मदद से उन्होंने इस मुकद्दस मकाम को दोबारा तलाश कर लिया और खुदाई शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहाँ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती।
جب عبد المطلب نے کھدائی کی اور ظاہر ہے پانی کے ساتھ ساتھ وہ صدیوں پرانا سونا چاندی بھی نکل آیا جو قبیلہ جرہم نے چھپایا تھا، تو قریش کے دیگر قبائل نے اس خزانے میں اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ایک بہت بڑا تنازع بن گیا، یہاں تک کہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک کاہنہ عورت سے فیصلہ کروایا جائے جو صحرا کے اس پار شام کے راستے میں رہتی تھی۔ تو سب ایک قافلے کی صورت میں اس خطرناک صحرا کی طرف نکل پڑے۔ یہ صحرائی سفر انتہائی خوفناک ثابت ہوا۔ راستے میں ان سب کا پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ انہیں اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ صحرا کی اس چلچلاتی دھوپ اور تپش میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ سب نے نا امید ہو کر اپنی اپنی قبریں خود کھودنا شروع کر دیں۔ وہ بس اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن سردار عبد المطلب نے ہمت نہیں ہاری۔ جیسے ہی وہ دوبارہ روانہ ہونے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، وہاں ایک اور حیرت انگیز معجزہ رونما ہوا۔ ان کی اونٹنی کے قدموں کے نیچے سے اسی سوکھے صحرا میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر ان کے تمام مخالفین دنگ رہ گئے اور انہوں نے وہیں یہ بات تسلیم کر لی کہ جس اللہ نے اس خشک صحرا میں عبد المطلب کو پینے کا پانی دیا ہے، یقیناً اسی نے انہیں مکہ میں زمزم کے لیے بھی چنا ہے، اور یوں زمزم کی نگہبانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبد المطلب کو مل گئی۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، یعنی احادیث کی روشنی میں زمزم کے روحانی فضائل۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ شاندار تاریخی جدوجہد جس نے زمزم کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم تاریخ کے ان اوراق سے نکل کر اس کی روحانی عظمت کی بات کرتے ہیں۔ اسلامی روایات میں اس پانی کو جو اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے، وہ دنیا کے کسی اور پانی کو کبھی نہیں ملا۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہو، یعنی زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد ضرور پورا ہوتا ہے۔ یہ کتنی گہری اور خوبصورت بات ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ محض ہماری جسمانی پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اسے شفا کی نیت سے پیتے ہیں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ اگر آپ علم، حکمت اور رزق میں برکت کی نیت سے پیتے ہیں تو وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہماری روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بہترین غذا ہے۔ اور ذرا غور کریں، اس پانی کی پاکیزگی اور فضیلت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور ان کے قلب مبارک کو ایک سونے کی تشتری میں رکھ کر اسی آب زمزم سے دھویا۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ زمزم ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ خود سوچئے، جس مبارک پانی سے سید الانبیاء کے قلب مبارک کو دھویا گیا ہو، اس کی عظمت اور پاکیزگی کا اندازہ ہم عام انسان کیسے لگا سکتے ہیں؟ چوتھا حصہ، جدید تحقیق۔ آئیے اب زمزم کے حیرت انگیز سائنسی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب تک ہم نے ایمان، تاریخ اور روحانیت کی بات کی ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کی جدید دنیا ہر چیز کو تجربے اور لیبارٹری کی کسوٹی پر پرکھتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب جدید سائنس نے اپنے آلات کی مدد سے اس پانی کا تجزیہ کیا تو انہیں کیا حیران انگیز نتائج ملے۔ اگر ہم جدید تحقیق کے اعداد و شمار پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیلشیم 195 ملی گرام فی لیٹر، میگنیشیم 39، سوڈیم 133 اور پوٹاشیم کی بھرپور مقدار موجود ہے۔ عام پینے کے پانی میں یہ معدنیات اتنی متوازن اور زیادہ مقدار میں بالکل نہیں پائے جاتے۔ جی بالکل، اور جرمن ماہرین کی باقاعدہ تحقیق کے مطابق معدنیات کی یہی خاص مقدار انسانی خلیات یعنی سیلز کی توانائی کو فوری طور پر بڑھاتی ہے۔ اس میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم انسانی ہڈیوں کی مضبوطی اور نشو و نما کے لیے کسی بھی عام پانی یا مصنوعی سپلیمنٹ سے کئی گنا زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک مشہور جرمن محقق ڈاکٹر کیونٹ فیفر نے تو لیبارٹری میں مکمل تجزیہ کرنے کے بعد انتہائی حیرانی سے یہاں تک لکھ دیا کہ زمزم میں کوئی مہلک جراثیم، وائرس یا نقصان دہ پھپھوندی نہیں پائی گئی۔ یہ حیران کن حد تک خالص ہے۔ یہ واقعی معجزہ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عام طور پر پانی کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں اس میں کلورین یا دیگر کیمیکلز ملانے پڑتے ہیں، لیکن زمزم کی یہ انوکھی خاصیت ہے کہ اسے اگر سالوں تک بھی بوتلوں میں بند کر کے رکھ لیا جائے تو نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس میں کائی لگتی ہے اور نہ ہی یہ کبھی خراب ہوتا ہے۔ پانی صاف کرنے کے کسی بھی جدید نظام کے بغیر زمین کے اندر سے نکلنے والا یہ پانی آج بھی ایک کھلا معجزہ ہے۔ اور ایک اور زبردست سائنسی حقیقت اس کی پی ایچ سطح ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ زمزم کے پانی کی پی ایچ کی سطح 7.9 ہے، جو اسے مکمل طور پر ایک قدرتی اساسی یعنی الکلائن پانی بناتا ہے۔
آج کل تو دنیا بھر میں لوگ اساسی پانی بنانے کے لیے بے تحاشا پیسے خرچ کر کے مہنگی مشینیں خریدتے ہیں، کیونکہ جدید طب یہ مانتی ہے کہ اساسی پانی جسم کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے، ہاضمے کے نظام کو بہترین بناتا ہے اور یہاں تک کہ بڑھتی عمر کے اثرات کو روکنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ زمزم کا کنواں تو ہزاروں سال سے یہ قدرتی اور الکلائن معدنیات سے بھرپور پانی مفت فراہم کر رہا ہے۔ پانچواں حصہ، کیا زمزم کبھی خشک ہوگا؟ آئیے اس کا ایک سائنسی جائزہ لیتے ہیں۔ اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم اور لوگوں کے ذہنوں میں سب سے زیادہ آنے والے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ایک ایسا کنواں جس سے 4000 سالوں سے مسلسل دن رات پانی نکالا جا رہا ہو، اس کے مستقبل کے حوالے سے تجسس تو ضرور پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً ہر سال لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے زائرین مکہ آتے ہیں اور اپنے ساتھ لاکھوں لیٹر زمزم بھر کر دنیا کے کونے کونے میں لے جاتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بے تحاشا استعمال ہونے کے باوجود یہ کنواں آج تک سوکھا نہیں؟ کیا زمین کے اندر پانی کا کوئی ایسا لامحدود ذخیرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا؟ ماہرین ارضیات یعنی جیولوجسٹ نے اس کا بہترین سائنسی جواب دیا ہے۔ زمزم کے کنویں کی کل گہرائی محض 35 میٹر ہے، جس میں 21 میٹر گہری چٹانیں اور 14 میٹر تلچھٹ شامل ہیں۔ اب ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ کنواں قدرتی طور پر قابل تجدید زیر زمین پانی کی فراہمی سے منسلک ہے۔ مطلب یہ کہ جب بھی موٹروں کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے تو اطراف کے قدرتی ذرائع فوراً اسی مقدار میں اسے دوبارہ بھر دیتے ہیں۔ اس لیے جب تک اس پورے علاقے کا ارضیاتی اور موسمیاتی نظام مکمل طور پر تبدیل نہ ہو جائے، سائنسی لحاظ سے اس کنویں کا خشک ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، زمزم پینے کے آداب سنت نبوی کے مطابق۔ ارضیات کے اس شاندار اور تسلی بخش تجزیے کے بعد آئیے اب اس عملی پہلو کی طرف چلتے ہیں جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگیوں سے ہے۔ جب ہمیں یہ مبارک پانی پینے کی سعادت نصیب ہو تو ہمیں اس کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق سب سے پہلے تو یہ کہ پینے سے قبل بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی جانب یعنی قبلہ رخ ہو کر پورے اطمینان سے کھڑے ہوں۔ بالکل، اور اسے جلدی جلدی میں ایک ہی گھونٹ میں پینے کے بجائے سنت کے مطابق ٹھہر کر 3 سانسوں میں پئیں اور خوب پیٹ بھر کر پئیں۔ اور سب سے اہم بات، پینے کے بعد انتہائی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، یہ جس نیت سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور دعا ہے جس میں نفع بخش علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگی گئی ہے، اسے پڑھنا بھی انتہائی افضل ہے۔ تو ناظرین، 4000 سال پر محیط یہ حیرت انگیز کہانی جو ایک بے قرار ماں کی محبت، تڑپ اور اللہ کے خاص کرم سے شروع ہوئی، آج جدید سائنس کے لیے بھی ایک ناقابل فہم شاہکار ہے۔ اگلی بار جب آپ کو آب زمزم کا کوئی گھونٹ نصیب ہو تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ صرف پانی نہیں پی رہے بلکہ ایک زندہ اور جاوید معجزہ اپنے اندر اتار رہے ہیں۔ اور یہی ہمارا آج کا آخری اور سب سے اہم سوال ہے کہ اتنی شاندار تاریخ اور سائنسی حقائق جاننے کے بعد اگلی بار جب آپ کے ہاتھ میں آب زمزم کا گلاس ہوگا تو آپ کے دل میں کون سی دعا اور کیا نیت ہوگی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری آج کی یہ معلوماتی نشست یہیں ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔